مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ شروط مقتضیات عقد سے ہیں تو دو صورتیں، یا تو وہ شروط معلوم ہوں گی اور یا وہ شروط مجہول ہوں گی۔ مقتضیات عقد سے جو شروط ہیں چاہے وہ معلوم ہوں، اگر وہ معلوم ہیں تو بے کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے۔ جو شرطیں مقتضیات عقد سے ہیں اور معلوم بھی ہیں تو ان صورتوں میں وہ بے صحیح ہوتی ہے، اور اگر شروط مقتضیات عقد سے ہیں اور مجہول ہیں تو وہ بے درست نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ شروط یا وہ شرائط جو مقتضی عقد کے خلاف ہیں، عام ازیں کہ وہ معلوم ہوں یا مجہول ہوں، دونوں صورتوں میں بے کیا ہوتی ہے؟ فاسد اور باطل ہوتی ہے، اور یعنی واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ جو مقتضیات عقد سے ہیں ان میں بے کے صحیح ہونے کی صورت ایک ہی ہے، کب؟ جبکہ وہ معلوم ہوں، اور خلاف جو شرطیں ہوں وہ چاہے معلوم بھی ہوں یا مجہول بھی ہوں، بے باطل رہے گی۔ یہ ہے۔ اب سوال یہاں مثال یہ پیش کی ہے جیسے کہ مثال کے طور پر بائع کو خیار رہتا ہے اجل معلوم تک، کوئی سودا ہوا، بائع نے یہ کہا بھائی مجھ کو اختیار رہے گا، 3 دن کا اختیار رہے گا، تو یہ اجل معلوم ہے، بائع کے لیے خیار۔ یہ ایسی شرط تھی کہ جو کیا ہے؟ عقد کے تقاضے کے مطابق ہے، تاکہ عیب یا جو بھی خرابی ہے اس پر وہ 3 دن کے اندر کیا ہو جائے؟ مطلع ہو جائے۔ یا خریدنے والے نے کہا کہ بھئی اتنے میں سودا ہو گیا لیکن 3 دن کا مجھ کو اس میں اختیار رہے گا، تو بہرحال ثمن کا معلوم ہونا اور بائع کے لیے مدت کا متعین کر دینا، یہ وہ شرطیں ہیں جو مطلب یہ ہے کہ قباحت نہیں لاتی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ بے کی شرطیں اگر خلاف عقد ہوں اور معلوم مجہول ہوں، یعنی بے کی شرطیں اگر مقتضیات عقد سے ہوں اور مجہول ہوں تو باطل کیوں ہے بے؟ یہ سوال پیدا ہوا یار۔ بے کی شرطیں مقتضیات عقد سے ہوں اور معلوم نہ ہوں، مجہول ہوں، تو مجہول ہونے کی صورت میں بے باطل کیوں ہو رہی ہے؟ معلوم میں تو چلو صحیح ہے لیکن مجہول میں کیوں باطل ہو رہی ہے؟ تو اس کا جواب صاحب کتاب نے اپنی اسی کتاب میں اپنی عبارت کی شکل میں دیا ہے، اور وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر بے کی شرط وہ مجہول ہے تو یہ جہالت ایسے معنی کی طرف لے کر کے جائے گی جو معنی آپ کو غیر مملوک چیز کی بے کی طرف پہنچا رہا ہے۔ بھئی آپ اسی کو تو بیچ سکتے ہو جس کے مالک ہو، غیر مملوک چیز کے بیچنے کی طرف یہ جہالت لے جا رہی ہے۔ کیسے ہوگی؟ ابھی آئے گا۔ اور غیر مملوک چیز کا بیچنا ممنوع و محظور، اور جو ممنوع و محظور کو لازم وہ خود ممنوع و محظور، لہذا شرط کی جہالت یہ فساد بے کا کیا بنے گی؟ ذریعہ بنے گی۔ اب کیسے ہوگا یہ؟ اس میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ ایسے معنی کی طرف کیسے لے جائے گا؟ دیکھیے مثال کے طور پر کسی نے مطلب سودا کیا، غلام خریدنا چاہا، بغور ذرا سننا ہے سبھی لڑکوں کو، اور میں جو مطالعہ کر کے آیا ہوں اس کی روشنی میں بول رہا ہوں، سمجھے؟ تو کسی نے غلام خریدا، لیکن غلام کی شرط پر خریدا، وہ سودا ہو گیا، اور بائع نے اس میں شرط لگا لی۔ بائع نے شرط یہ لگا لی کہ غلام کو میں بیچ تو رہا ہوں لیکن 1 ماہ مسلسل میری خدمت کرے گا یہ۔ مشتری سے کہا کہ جناب میں نے سودا کر دیا اتنے میں، لیکن 1 مہینے تک میری بارگاہ میں حاضر رہے گا تو تمہارا غلام ہے۔
یہ شرط لگا لی 1 مہینے کی خدمت کی. اب بائع نے مشتری کو اپنے غلام کا مالک کر دیا. اب مالک کس شرط پر کر دیا کہ مشتری 1000 درہم اس کو دے گا اور 1 مہینہ غلام اس کی مطلب یہ ہے کہ خدمت کرے گا. یہاں جو آپ اگر غور کر رہے ہیں تو بے کا عقد کس پر، یعنی جو بے واقع ہوئی ہے وہ ایک چیز پر نہیں ہوئی ہے. غور کریں، بے کا جو وقوع ہوا ہے وہ بے غلام پر ہوئی ہے، مال پر ہوئی ہے. غلام مال ہی تو ہے، مال پر ہوئی ہے اور غلام کی 1 مہینہ خدمت پر ہوئی ہے. اسی پر تو ہے. اب مال پر ہوئی ہے اور غلام کی 1 مہینہ خدمت پر، تو کیا مشتری اس کا مالک ہو رہا ہے؟ مشتری اس کا مالک ہے. بھائی بے تام کب ہوگی؟ جب وہ پورا مہینہ اس کے پاس رہ لے اور خدمت کر لے. اور یہاں اس شرط پر جو اس نے کہا کہ بھئی 1 مہینے کے اندر 1 مہینہ خدمت کرے گا، تو یہاں بے جو واقع ہوئی ہے غلام پر واقع ہوئی ہے، مال پر، جو کہ مال ہے غلام، اور غلام کی 1 مہینہ خدمت پر، دونوں کے مجموعے پر بے واقع ہوئی ہے. اور غلام کا 1 مہینے کی خدمت کرنا اس کا مشترک مالک نہیں ہے، یا ہے؟ بتائیے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا مشترک مالک نہیں ہے. اور مالک کس کا ہو گیا تھا خریدتے ہی؟ غلام کا. تو اب شرط یہ کہاں لے جا رہی ہے؟ یعنی شرط کہاں لے جا رہی ہے؟ غیر مملوک چیز کی بے کی طرف. غیر مملوک کون سی چیز ہے اس میں؟ 1 مہینے کی خدمت. تو شرط کی جہالت الشرط تؤدی الی بیع ما لیس عندک. شرط کی جہالت یہ مؤدی ہو رہی ہے آپ غیر مملوکہ چیز کے بیچنے کی طرف. لہذا جو اس فساد کو برپا کرے تو ہم نے کہہ دیا وہ پوری بے ہی کیا ہو گئی؟ فاسد اور باطل ہے. یا اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک چیز اور ہے، دوسری مثال سے بھی سمجھایا ہے، اس میں تو نہیں ہے لیکن ہے. اسی طریقے سے اگر کسی نے غلام کو خریدا ایسی باندی کی خدمت کے بدلے، اور سے سننا ذرا، یہ اس کی نظیر پیش کر رہے ہیں. نظیر، غلام کو خریدا، لو ابتاع عبدن، غلام کو خریدا ایسی باندی کی خدمت کے بدلے جس باندی کا وہ مالک نہیں ہے. کون مالک نہیں ہے؟ مشتری. یعنی غلام کو خرید لیا اور بدلہ کیا رکھا؟ باندی کی خدمت، کہ باندی خدمت کرے گی 1 مہینہ یا جو بھی متعین کرے، اور ایسی باندی کہ جس کا وہ مالک نہیں ہے. تو اب بتائیے اس صورت میں بے فاسد ہوگی کہ جائز ہوگی؟ کیوں؟ فساد کی وجہ، کیونکہ غیر مملوک چیز کی بے لازم آ رہی ہے. تو مصنف گرامی نے کہا ہے جب ان صورتوں میں دونوں نظیریں ہم نے پیش کی، ایک غلام والی بھی اور 1 مہینے کی خدمت والی، اور ایک غلام اور باندی کی خدمت والی، بدلہ والی، تو جب ان دونوں صورتوں میں بے کیا ہے؟ فاسد ہے. فقضا ہناک، تو ایسے ہی وہاں بھی جس میں ہم چل رہے ہیں، یعنی جس بات میں ہم چل رہے ہیں کہ جہاں بے کی شرط میں جہالت ہوگی اور بے ہوگی، تو ہم اس میں بھی یہی کہیں گے. قیاس کر لیا ہم نے، جب یہ چیزیں متفق علیہ ہیں تو ہمارا موقف ان نظیروں سے پختہ طور پر کیا ہو رہا ہے؟ ثابت ہو رہا ہے. ذرا ملا لیں اتنا پہ. آیا کچھ بات آئی سمجھ میں نہیں؟ یہ تو آج واضح ہو رہی ہے نا. دیکھیے ابھی ملا لیں اس کا پھر. واما وجہہ من طریق النظر، لیکن رہ گئی اس کی وجہ بطور قیاس. فإنا رأينا الأصل المجتمع علیہ، اس لیے کہ ہم نے اس اصل کو دیکھا ہے جس پر اتفاق کیا گیا ہے. کیا؟ ان شروطا صحاحا، مقتضیات عقد والی شرطیں وہ بیچی جانے والی چیز میں باندھی جاتی ہیں یا گرے لگائی جاتی ہے یا منعقد ہو جاتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر خیار الی اجل معلوم للبائع، بائع کے لیے متعین مدت تک خیار اور خریدنے والے کے لیے خیار. فیکون البیع علی ذلک جائزا، تو اس تقدیر پر بے کیا ہوگی؟
وَكَذَلِكَ الْأَسْمَانِ، اس کی طرح آسمان بھی ہیں، آسمان میں مدتیں باندھنا یہ بھی جائز ہے کہ جس کو خریدنے والا شرط لگاتا ہے، یشترطها المبتاع فتکون لازمتاً، تو وہ بھی لازم ہوں گے آسمان، اذا کانت معلومتاً، یہ تعلق دونوں سے ہے، چاہے بائع یا مشتری، جبکہ وہ شرائط کیا ہوں، آجال معلوم ہوں۔ وَيَكُونُ الْبَيْعُ مُضَمِّنًا، اور بے مطلب بے واقع ہو جائے گی، مضمنن کا مطلب شامل ہوگی امور جائزہ کو۔ وَرَأَيْنَا ذَلِكَ الْأَجَلَ، اور ہم نے اس اجل کو دیکھا، لو کا، دیکھیے اس اجل کو اس طور پر بھی دیکھا ہے، اس کا عطف اسی والے پر ہے، ہم نے یہ اصل بھی دیکھی ہے کہ صحیح شرطیں ہوتی ہیں تو بے جائز، اور ہم نے اس اجل کو اس انداز میں بھی دیکھا ہے، لو کان فاسدا، اگر وہ اجل کیا ہے، فسد بفسادہ البیع، تو اس کے فساد سے بے فاسد ہوتی ہے، یعنی فساد اجل مستلزم ہے فساد بیع کو۔ ولم یثبت البیع، اس صورت میں بے ثابت نہیں ہوگی، وینتفی ہوا، اور وہ بیع منتفی ہو جائے گی جبکہ وہ یعنی امر مجہول میں باندھی گئی ہو، یا امر مجہول پر اس کا عقد کیا گیا ہو۔ فرماتے ہیں فلما جعل البیع مضمنا بهذه الشرائط المشروطة في ثمنه في صحتها وفسادها فجعل جوازا بجوازها وفاسدا بفسادها، تو جب بے کو یعنی اس طور پر قرار دے دیا گیا کہ وہ ان شرائط کو شامل ہے، مضمن کا مطلب شامل، محیط، جب بے کو اس انداز میں قرار دے دیا گیا کہ وہ ان شرائط کو شامل ہے جو بے کی ثمن میں کیا لگائی گئی ہیں، جو شرطیں لگائی گئی ہیں صحت کے اعتبار سے اور اس کی فساد کے اعتبار سے شرطوں کی، تو فرماتے ہیں تو فجعل جائزا، تو بے کو جائز قرار دے دیا جائے گا ان شروط کے جواز کی بنیاد پر، یعنی وہ شرطیں اگر جائز ہیں تو بے جائز ہو جائے گی۔ وہ فاسدن، اور بے کو فاسد قرار دے دیا جائے گا، فاسدن جعل کا مفعول بھی ثانی ہے، بفسادھا، ان شروط کے فساد کی وجہ سے۔ ثم کان البیع اذا وقع علی المبیع، دیکھیے اب یہ صورت ان کی دیکھیں، جب بے واقع ہو کس پر، مبیع پر، وکان عبدا، اور وہ مبیع کیا ہو، غلام ہو، لیکن کس شرط پر واقع ہو، علی ان یخدم البائع شہرا، اس شرط پر واقع ہو کہ وہ غلام بائع کی خدمت 1 ماہ کرے گا، تو فرماتے ہیں فقد ملک البائع المشتری عبدہ، ملکہ سے ہے یہ، یعنی بائع نے یہ کہہ دیا میں نے اپنا غلام بیچا 6000 میں مثال کے طور پر، لیکن اس شرط پر کہ 1 مہینہ خدمت کرے گا، تو فرماتے ہیں تو بائع نے مشتری کو اپنے غلام کا مالک بنا دیا، لیکن علی، اس شرط پر بنایا کہ ان ملکہ المشتری، ان ملکہ المشتری، ان ہے یہ، ان ملکہ المشتری الف درہم وخدمت العبد شہرا، اس شرط پر بنایا کہ مشتری یعنی بائع نے مشتری کو 1000 درہم کا مالک بنایا مثال کے طور پر، اور غلام کی 1 مہینہ خدمت کا مالک بنایا، ملکہ ہے یہ، ہے نا، کہ مشتری نے یعنی بائع نے مشتری کو غلام 1000 درہم کا مالک بنایا اور غلام کی 1 مہینہ خدمت کا، ہاں علی ان ملکہ المشتری، ہاں صحیح ہے، مشتری نے بائع کو کیا بنایا، 1000 کا درہم، اور کس کا درہم، کس کا مالک، غلام کی 1 ماہ خدمت کا مالک۔ والمشتری حینئذ، اب دیکھیے جناب، اور مشتری اس وقت یعنی عقد کے وقت، حینئذ کا مطلب کیا ہے، وقت العقد، یعنی عقد کے وقت مشتری غیر مالک، مالک نہیں ہے، للخدمتی، خدمت کا بھی مالک نہیں ہے، ولا للعبد، اور غلام کا بھی مالک نہیں ہے، کیونکہ بغیر شرط کے وہ پوری تھوڑی ہو جائے گی، لأن ملکہ للعبد، کیونکہ مشتری کا غلام کا مالک ہونا یہ کب ہوگا، تمام بے کے بعد ہی ہوگا،
فصار البيع واقعا بمال وخدمة عبد لا يملكه المشتري في وقت ابتياعه بالمال وبخدمته. لہذا اب جو ہے بے واقع ہو رہی ہے مال پر اور ایسے غلام کی خدمت پر واقع ہو رہی ہے کہ مشتری مال کے بدلے اس کو خریدنے کے وقت میں جس کا مالک نہیں ہے، اور یعنی خدمت پر جو خدمت کا مالک نہیں ہے. ایک نظیر یہ ہو گئی. وقد رأیناہ، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، لو ابتاع عبدا، یہ اچھا شرح میں لخدمتی کی بجائے بخدمتی ہے. شرح میں اگر غلام کو خریدا بخدمتی امتن، ایسی باندی کی خدمت کے بدلے، با مقابلے کے لیے ہے، ایسی باندی کی خدمت کے بدلے غلام کو خریدا. لا یملکھا، یہ یملکھا جملہ صفت ہے کس کی؟ پورے جملے کی. ابتاع عبدن، مشتری نے ایسا غلام خریدا ایسی باندی کی خدمت کے بدلے، لا یملکھا، جس باندی کا وہ مالک نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی کان البیع فاسدا. بے کیا ہوگی؟ اب یہ دو نظیریں صاحب کتاب نے پیش کر دی. اب ذرا دیکھیں فالنظر علی ذالک، اب ہم نے اسی مذکور پر قیاس کرنا شروع کر دیا جس میں ہم چل رہے ہیں، کہ ہم نے جب قیاس کیا تو ان یکون البیع ایضا کذالک، تو ہو سکتا ہے کہ بے مما نحن فیہ میں بھی ان نظیروں کی طرح ہو. بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر آپ نے اب آئیے ادھر مثال کے طور پر عقد سے پہلے مطلب غلام یعنی باندی کی خدمت کے بدلے غلام پر عقد ہوا، کہ باندی کی خدمت کے بدلے غلام خریدا اس نے اور وہ اس کا مالک نہیں ہے، تو یہ عقد کے وقت ایسی چیز پر مطلب یہ ہے کہ بیع و شرا ہو رہی ہے جس کے لیے پہلے سے ملکیت ثابت نہیں ہوئی. تو ایسے ہی جس میں ہماری بحث چل رہی ہے کہ اگر مقتضیات عقد سے ہے اور شرط اس کی مجہول ہے، تو شرط کی جہالت اس بات کی طرف لے جائے گی کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس پر پہلے سے اس کے لیے ملکیت ثابت نہیں ہے. وہی کہا اذا عقد لخدمت من، کیونکہ جب عقد ہوا اس کی خدمت پر کہ جس کی ملکیت پہلے سے ثابت نہیں ہے اس عقد سے پہلے. لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نهى عن بیع ما لیس عندک، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے سے منع فرمایا جو تمہارے پاس نہیں ہے. فرماتے ہیں نتیجہ نکال رہے ہیں فلق ولما کانت الاسمان مضمنتم بالآجال الصحیحہ والفاسدہ علی ما قد ذکرنا، جب آسمان شامل ہیں، آسمان محیط ہیں آجال صحیحہ کو بھی اور آجال فاسدہ کو بھی. بھائی سمنوں کے اندر دونوں احتمال ہے نا. کیا وہ سمن کیا ہو سکتا ہے؟ معلوم بھی ہو سکتا ہے، اور سمن جیسے کہ ہم نے ذکر کیا. تو جب آسمان مضمن ہے تو ایسے ہی اشیاء مسمونہ، اشیاء مسمونہ کون ہے؟ وہ چیزیں کہ جن کا سمن لگایا جا رہا ہے، تو وہ چیزیں بھی مضمن ہوں گی دونوں شرائط کو. مطلب یہ ہے جب سمنوں کے اندر دو احتمال ہے، جہالت کا اور علم کا، تو ایسے ہی وہ اشیاء جو مبیعات ہیں تو مبیعات میں بھی یہی دو احتمال ہیں کہ وہ مضمون ہوں گی کس کو؟ شرائط فاسدہ کو بھی اور شرائط صحیحہ کو بھی. فثبت بذالک، تو اس تقریر پرتنویر سے یہ ثابت ہوا ان البیع لو وقع واشترط فیہ شرط مجہول، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بے اگر واقع ہوئی اور اس میں کوئی مجہول شرط مقرر کر دی، ان البیع ثبت کا مفعول بھی ہے، یہ ثابت ہوا کہ بے اس شرط کے فساد سے فاسد ہو جائے گی جیسے کہ ہم نے ذکر کیا. فرماتے ہیں اب تین موقف تھے نا اس میں. فقد انتفى قول من قال يجوز البيع ويبطل الشرط، تو اس کی بات بھی منتفی ہو گئی جس نے یہ کہا کہ بے جائز ہے اور شرط کیا ہے باطل. یہ کس کا قول تھا؟ احد الفرقتین من اہل المقالۃ الثانیہ، مقالہ ثانیہ میں سے دو فرقوں میں سے ایک فرقے کا یہ قول تھا، پہلے والے کا. وقول من قال، اور اس کی بات بھی منتفی ہو گئی کہ جس نے یہ کہا یجوز البیع ویثبت الشرط، بے جائز ہے اور شرط کیا ہے. یہ کس کا تھا؟ اہل المقالۃ الاولی، پہلے گروہ کی بات بھی منتفی اور دوسرے گروہ میں سے پہلے گروہ کی بات بھی
منتفی. ولم یکن فی ھذا الباب قول غیر ھذا القولین، اور اس باب میں ان دونوں قولوں کے علاوہ کوئی قول نہیں ہے، اور ہاں دوسرا قول ان کے علاوہ ہے. یار یہ میرے حساب سے غبرہ ہونا چاہیے. تمہاری کتاب میں کیا ہے یہ؟ ارے غیر کا مطلب کیا ہوا؟ وغیر القول الاخر. غبرہ کا معنی تو باقی ہے، یعنی ان دونوں قولوں کے علاوہ کوئی قول نہیں ہے، دونوں قول منتفی ہو گئے. اور دوسرا قول، ایک قول یہ بچا کہ بے باطل ہوگی، اور جبکہ اس میں ایسی شرط لگائی جائے جو اس سے نہیں ہے. تو یہ کس کا قول تھا؟ اہل المقالۃ الثانیہ الفرقۃ الثانیہ. یاد رکھنا یہی تو بچا. تو یعنی دوسرا قول ان کے علاوہ دوسرا قول باقی رہا کہ بے باطل ہو جائے گی، جبکہ اس میں وہ شرط لگا لی جو اس سے نہیں ہے. تو فرماتے ہیں فلما انتفى القولان الاولان، جب پہلے والے دونوں قول منتفی ہو گئے، پہلے مقالے کا قول اور دوسرے فرقوں میں سے پہلے والے گروپ کا قول منتفی ہو گیا، ثبت ھذا القول الآخر. تو یہ دوسرا والا قول کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا. اور یہی ائمہ ثلاثہ کا قول. سمجھ میں آیا آج تو؟ ہے نا؟ اصل میں ہے کیا اپنی کمی رہتی ہے تھوڑی، جب یہ بغور بہت قاعدے سے مطالعہ کرتا ہے انسان، اور جب کوئی آ رہا ہے اسی میں ذہن لگا ہوا تو ایسے ہی ہے یہ تو.